अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सिमल वॉइस। आप सबकी मोहब्बत और सपोर्ट का दिल से शुक्रिया। आज आप सबके लिए एक और खूबसूरत जज्बात से भरपूर नॉवल लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आएगी। पढ़ने के बाद अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अगर नावल अच्छा लगे तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। आपका और हमारा वक्त कीमती है, तो बगैर वक्त ज़ाय के चलते हैं कहानी की जानिब। तो कैसी मुझे नहीं पता था कि एक बांझ औरत के साथ मैंने अपनी जिंदगी के 6 कीमती माह ज़ाया कर दिए हैं। तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा आशी। एहसान की ऊंची और गुस्से से भरी आवाज उस बड़े से ड्राइंग रूम की दीवारों से टकराकर आशी के वजूद को लर्जा रही थी। उसके हाथ में वो मेडिकल रिपोर्ट थी जिसे वो पूरी कुव्वत से आशी के मुंह पर दे मारने के लिए बेताब थी। ये वो टेस्ट था जो उसने अपनी माँ के रोज रोज के तानों के बाद करवाया था, और आज उस कागज के एक टुकड़े ने आशी की बसी हुई दुनिया को एक ही पल में उजाड़ कर रख दिया था। वो सोफे के पास जमीन पर बैठी बेयकीनी से अरसलान के सुर्ख पड़ते चेहरे को देख रही थी। वो पिछले 6 माह से अपनी सास के हर तानों, हर बुरी बात को सिर्फ इस वजह से खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी कि उसका घर बसा रहे। वो अरसलान से सच्ची मोहब्बत करती थी और उसे लगता था कि उसका शौहर उसकी कुर्बानी को समझेगा। मगर आज वो सारी खुशफहमियां एक सैराब साबित हो गई थी। अरसलान की माँ फरजाना बेगम सोफे पे बैठी बड़े सुकून और तंजिया अंदाज में अपनी बहू को देख रही थी। मैं तो पहले ही दिन से कह रही थी अरसलान बेटा कि ये लड़की हमारे खानदान को वारिस नहीं दे सकती। इसका तो वजूद एक खोटा सिक्का है जिसे तुमने अपने गले में बांध रखा है। इसे अभी के अभी इसी वक्त घर से निकालो। मुझे अपने घर में कोई बांझ औरत नहीं चाहिए। सास के उन जहरीले लफ्जों ने हाशी के दिल पर खंजर का काम किया था। उसे रोते हुए अपने शौहर की तरफ देखा जिससे उसे अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी। अरसलान, प्लीज मेरी बात सुने। ये रिपोर्ट गलत भी तो हो सकती है ना। हम किसी और डॉक्टर को दिखा लेते हैं, हम कोई इलाज करवा लेंगे। मगर मुझे खुद से दूर मत करना। आशी ने रोते हुए आगे बढ़कर अरसलान के कदमों को छूना चाहा, मगर उस शख्स ने बेदर्दी से उसे पीछे की तरफ धकेल दिया जिससे वो सीधा ठंडे पानी में जा गिरी। कोई डॉक्टर नहीं, अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त अपने निकाह से आजाद करता हूँ। और फिर अरसलान ने बिना किसी हिचकिचाहट के वो 3 जालिम अल्फाज कह दिए थे जिन्होंने आशी के वजूद की धज्जियां उड़ा के रखी थी। उसकी समातें साए साए करने लगी थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो शख्स जिसके साथ उसने सुख दुख का हर पल गुजारा था, जिसकी एक मुस्कुराहट के लिए वो अपना सब कुछ बार देती थी, आज वो इतनी बेहिसी से उसे अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करेगा। अरसलान ने उसकी एक न सुनी और अपनी माँ के इशारे पर आशी का बाजू पकड़कर उसे खींचते हुए घर के सदर दरवाजे से बाहर निकाल दिया और दरवाजा उसके मुंह पर जोर से बंद कर दिया। बाहर से रात अपनी पूरी वहशत के साथ छाई हुई थी और आसमान से तेज बारिश जमीन पर बरस रही थी। आशी, जिसके पैरों में जूती तक नहीं थी, वो सर पर सिर्फ एक बारीक सा दुपट्टा था, उस तूफानी बारिश में दरवाजे के बाहर फर्श पर गिर पड़ी थी और बंद दरवाजे की तरफ देखते उसकी आंखों से आंसुओं का एक सैलाब बह रहा था जो आसमान से गिरने वाली तेज बारिश में शामिल हो गया था। उसने धीरे से उठने की कोशिश की, मगर उसके घुटनों में जैसे जान ही नहीं बची थी। मोती बरसती बारिश में भीगती हुई सड़क पर चलने लगी थी। उसे अपना आप एक जिंदा लाश महसूस हो रहा था। सर्द हवाएं उसके वजूद को छेद रही थी, मगर उसे ज़ाहरी सर्दी से ज्यादा वो अंदरूनी सर्दी मार रही थी जो अरसान की बेहिसी ने उसकी रूह में उतार दी थी। वो शख्स कितना संगदिल निकला जिसने सिर्फ 6 माह के साथ को एक पल में कागज के टुकड़े की भेंट चढ़ा दिया। वो सोचती जा रही थी कि क्या औरत की कुल कायनात सिर्फ एक बच्चा पैदा करना है? क्या उसका खुलूस, उसकी वफादारी, उसकी दीवानगी, इस सब की कोई कीमत नहीं? वो अपने खलूस और अपनी मोहब्बत पर रोती सड़कों पर भटक रही थी। कुछ दिन पहले जब अरसलान बेहद बीमार था तो उसकी तीमारदारी करने पर अरसलान उससे जी जान पे खुश हुआ था। परसों रात ही तो अरसलान ने उसका पसंदीदा खाना बनाया था। गुजरे हुए लम्हों की खुशी और गमी उसकी आंखों से नमकीन पानी बनकर बहती जा रही थी। रात के उस पहर सड़कें बिल्कुल सुनसान थी। हर बारिश का शोर हर तरफ गूंज रहा था।
آسمان پر چمکنے والی بجلی عاشق کے اندر چلنے والے طوفان کے سامنے بہت کمزور لگ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس طریق رات میں کہاں جائے۔ اس کا باپ اسے شادی کے کچھ عرصے بعد تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا، اور اب اس کا اس دنیا میں کوئی آسرا بھی نہیں تھا سوائے اس بند اور ویران گھر کے جو اس کے باپ کی آخری نشانی تھا۔ وہ گلیوں اور سڑکوں پر بھٹکتی اس پرانے محلے کی طرف قدم بڑھانے لگی جہاں اس نے اپنا خوبصورت بچپن گزارا تھا۔ بارش کا پانی اس کے چہرے کو دھو رہا تھا، مگر اس کے دل پر لگے زخم کسی صورت دھلنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بار بار ٹھوکر کھاتی، گرتی اور پھر سنبھل کر چلنے لگتی۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ وہ بس روتے ہوئے ایک نامعلوم منزل کی طرف قدم اٹھا رہی تھی۔ وہ اپنے محلے کی جانی پہچانی مگر سنسان سڑک پر پہنچی ہی تھی کہ اچانک ہوا کے شور اور بارش کی تیز آواز کے درمیان اسے ایک مدھم سی آواز سنائی تھی۔ یہ آواز کسی کے رونے کی تھی۔ عاشق کے قدم وہیں رکے۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور ارد گرد اندھیرے کو دیکھنے کی کوشش کی۔ اسے لگا شاید اس کے غم زدہ اور تھکے ہوئے دماغ کا کوئی وہم ہے، مگر وہ آواز ایک بار پھر ابھری اور اس قدر واضح تھی کہ کسی چھوٹے سے بچے کے مسلسل رونے کی جیسے آواز تھی۔ عاشق کا ماتم کرتا ہوا دل ایک دم سے دھڑکا۔ اس نے تیزی سے ادھر ادھر دیکھا۔ سڑکوں کے کنارے فٹ پاتھ پر ایک پرانے اور بڑے سے درخت کے نیچے ایک چھوٹی سی باسکٹ رکھی تھی جس میں ایک پلاسٹک کا ٹکڑا پڑا تھا جو شاید اسے بارش سے بچانے کے لیے رکھا گیا تھا۔ عاشق کے قدم دیکھ کر اس باسکٹ کی طرف اٹھ گئے۔ اس نے اس پلاسٹک کو ہٹایا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کی سانسیں جیسے حلق میں ہی اٹک گئی۔ باسکٹ کے اندر ایک پیارا سا نومولود بچہ رکھا ہوا تھا جو سردی اور بھوک کی شدت سے بری طرح سے رو رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور اس کے چھوٹے چھوٹے نرم ہاتھ ہوا میں لہراتے کسی پناہ کی تلاش میں تھے۔ عاشق جو کچھ دیر پہلے خود کو دنیا کی سب سے بدنصیب اور بانج عورت سمجھ رہی تھی، اس بچے کو دیکھتے اس کے اندر کی ممتا ایک دم سے جاگ اٹھی جو ارسلان کی نظروں میں کبھی تھی ہی نہیں۔ اس نے ارد گرد دیکھا، دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ کسی بے حس نے اس معصوم چاند کو فانی رات میں مرنے کے لیے یوں سڑک پر چھوڑ دیا۔ عاشق نے بنا کوئی لمحہ ضائع کے اس ننھی سی جان کو باسکٹ سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا دیا۔ اس بچے کے سرد وجود کو جیسے ہی عاشق کے سینے کی تپش ملی، اس کا رونا ایک دم سے تھم گیا۔ عاشق نے اپنے گیلے دوپٹے سے اسے ڈانپنے کی کوشش کی اور اسے اپنے دل کے بالکل قریب کر لیا۔ مجھے اللہ نے بھاش نہیں بنایا ارسلان، دیکھو میرے رب نے مجھے اپنی ممتا کا کتنا خوبصورت انعام دیا ہے۔ عاشق کے لبوں سے بے ساختہ یہ الفاظ ادا ہوئے اور اس نے اس معصوم بچے کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس بچے کے ملنے سے عاشق اپنا سارا دکھ جیسے ایک پل کے لیے کہیں پیچھے رہ گیا۔ اب اسے اپنی نہیں بلکہ اس ننھی سی جان کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ وہ اس بچے کو اپنے سینے سے لگائے تیز تیز قدموں سے چلتی اپنے اس پرانے اور چھوٹے سے گھر کے سامنے آ کر رکی جو پچھلے کئی ماہ سے ویران پڑا تھا۔ اس کے والد کی وفات کے بعد اس گھر کا دروازہ کسی نے نہیں کھولا تھا۔ عاشق نے تھوڑا زور لگا کر دروازے کو 2-3 دفعہ زور سے دھکا دیا اور پرانے اور بسیدہ تالے کو کھینچا تو وہ کھل گیا۔ گھر کے اندر اندھیرا تھا اور مٹی کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے مین سوئچ آن کیا تو گھر کی روشنیاں جل اٹھی۔ اس کا وہی پرانا صحن، وہی پرانا کمرہ اور اس کے باپ کی یادیں، سب کچھ ویسا ہی تھا، مگر آج وہ یہاں اکیلی نہیں تھی بلکہ ایک معصوم سی جان اس کی گود میں تھی۔ عاشق نے جلدی سے بچے کو بیڈ پر رکھا اور بھاگ کر اپنے باپ کی پرانی الماری سے کچھ نرم تولیے اور چادریں نکالی۔ بچے کے گیلے کپڑے اتارے اور اسے ان گرم تولیوں میں لپٹایا۔ بچہ سردی اور بھوک کی شدت سے مسلسل رو رہا تھا اور عاشق خود گیلے کپڑوں میں بے بسی کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس ننھی سی جان کی بھوک کیسے مٹائے۔ اتنے مہینوں سے اس بند کمرے میں نہ تو کھانے پینے کی کوئی چیز تھی اور نہ ہی سردی سے بچنے کا کوئی اور سامان۔ عاشق نے روتے ہوئے بچے کو سینے سے لگایا اور ہمت کر کے دروازے سے باہر نکلی۔ بارش اب تھم چکی تھی اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی ساتھ والے گھر کے دروازے پر پہنچی اور دستک دی۔ یہ محلے کی پرانی اور شفیق رضیہ خالہ کا گھر تھا جو کہ اس کے والد کے وقتوں سے اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو خالہ سامنے کھڑی تھی۔ عاشق کی خستہ حالت اور اس کی گود میں روتے ہوئے بچے کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ ارے عاشق بیٹی، تو اس وقت کہاں اور یہ بچہ کس کا ہے؟ خالہ نے گھبرا کر پوچھا تو عاشق جو اتنی دیر سے اپنے دکھ کو سمیٹے ہوئے تھی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔
اس نے روتے ہوئے خالہ کو سارا ماجرا سنایا۔ ارسلان کہتا تھا نا کہ میں بانجھ ہوں، یہ دیکھیں میرے اللہ نے مجھے ماں بنا دیا، اب یہی میری زندگی کا واحد مقصد ہے، اور میں اپنی عدت اپنے گھر میں اس کی پرورش کرتے ہوئے گزاروں گی، میں اسے کبھی خود سے دور نہیں کروں گی۔ خالہ یہ سب سن کر بہت دکھی ہوئی۔ انہوں نے جلدی سے عاشق کو اندر بلایا اور اسے پہننے کے لیے کچھ خشک کپڑے دیے، اور کچن سے تھوڑا سا نرم گرم پانی ایک پیالی میں نکال لائی۔ بیٹا، ابھی اس رات کے پہر تو فیڈر یا بچوں کا کوئی سامان نہیں مل سکتا، تو آج رات میں سے چھوٹے چمچ سے تھوڑا تھوڑا دودھ پلاتے ہیں، صبح ہی اس کے لیے کچھ لا کر دوں گی۔ خالہ نے بڑی احتیاط سے اسے روتے ہوئے بچے کے منہ میں چمچ کی مدد سے دودھ کے قطرے ٹپکائے۔ بچہ واقعی بہت بھوکا تھا، اس نے جلدی جلدی دودھ پیا اور پھر عاشق کی گود میں ایک پرسکون نیند سو گیا۔ عاشق خالہ کی اس مدد پر ان کی بے حد شکر گزار تھی۔ وہ رات اس نے خالہ کے پاس ہی گزاری۔ اگلی صبح خالہ عاشق کو لے کر اس کے گھر آئی۔ انہوں نے مل کر اس بند اور مٹی سے بھرے گھر کی صفائی کی، اور خالہ نے اپنے گھر سے لا کر کچھ راشن اور بچے کے لیے دودھ اور فیڈوں کا بندوبست بھی کر دیا۔ عاشق نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس بچے کو اللہ کا دیا ہوا تحفہ سمجھ کر قبول کرے گی، اور اس کی پرورش اپنی جان سے بھر کر کرے گی۔ اب اسے ارسلان کے کسی تانے کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ قدرت نے اس کی گود بھر دی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں خالہ کی مدد سے عاشق کے باپ کی تھوڑی بہت پینشن اسے ملنا شروع ہو گئی تھی، جس سے ان کا گزارا مشکل سے صحیح مگر ہونے لگا تھا۔ وہ اپنی اس پینشن کا زیادہ تر حصہ اس بچے کے لیے کپڑے، دودھ، ہر ضروری سامان لانے کے لیے رضیہ خالہ کو دے دیتی تھی۔ خالہ روزانہ آ کر اس کا حال پوچھتی اور اسے ضرورت کی اشیاء لا دیتی۔ عاشق نے بھی تمام تر توجہ اور محبت اس ننھی سی جان پر نشاور کرتی تھی۔ وہ دن رات اس کے ساتھ لگی رہتی، اسے نہلاتی، اور جب وہ اپنی چھوٹی چھوٹی معصوم آنکھیں کھول کر عاشق کی طرف دیکھتا تو اسے لگتا کہ دنیا کی اسے ساری دولت مل گئی ہے۔ عاشق نے اپنے ماضی اور سان کے تاروں کو بلا کر اپنی عدت کے دن نہایت خاموشی اور سکون سے گزارنا شروع کر دیے، لیکن جلدی اسے احساس ہونے لگا کہ یہ پینشن کے تھوڑے پیسے زیادہ تر ان کا گزارا نہیں کر سکیں گے، اور اس بڑھتی ہوئی مہنگائی میں بچے کی ضروریات پوری کرنا ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ بچے کے دودھ، دوا اور دیگر اخراجات دن بدن بڑھ رہے تھے۔ ایک دوپہر جب رضیہ خالہ اس کا حال پوچھنے آئی تو عاشق نے ان کے سامنے اپنی پریشانی رکھی۔ خالہ، ابھی میری عدت پوری نہیں ہوئی اور میں گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتی، مگر پینشن کے پیسوں سے مشکل راشن ہی آ جاتا ہے۔ مجھے بچے کے مستقبل کی فکر کھائے جا رہی ہے، مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ عاشق کی الجھن بالکل بجا تھی۔ رضیہ خالہ نے کچھ دیر سوچا اور پھر مسکراتے اسے ایک بہت ہی معقول مشورہ دیا۔ بیٹی، تو پڑھی لکھی ہے، کیوں نہ محلے کے بچوں کو گھر پر ہی ٹیوشن پڑھانا شروع کر دے؟ میں آج ہی محلے کی عورتوں سے بات کرتی ہوں، وہ اپنے بچوں کو خوشی خوشی تیرے پاس بھیج دیں گی، اس سے تیرا وقت بھی اچھا گزرے گا اور 4 پیسے بھی ہاتھ آ جائیں گے۔ خالہ کا یہ مشورہ عاشق کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ اگلے ہی دن عاشق کے چھوٹے سے صحن میں بچوں کی چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ وہ دل لگا کر بچوں کو پڑھا دی، اور اس سے ملنے والی فیس سے اس کے گھر کا اور بچوں کا خرچہ بآسانی نکلنے لگا تھا۔ وہ بچہ جسے اس نے آزر نام دیا تھا، وہ اس کی ہر سانس اور ہر سوچ کا محور بن چکا تھا۔ جب وہ پڑھا رہی ہوتی تھی تو آزر اس کی گود میں بیٹھا بچوں کو دیکھ کر مسکراتا رہتا، اور اس کی ایک نظر ادھر تو ایک نظر بچوں کو پڑھانے میں ہوتی۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا، دنوں کو ہفتوں اور ہفتوں کو مہینوں میں بدلتے دیر نہیں لگی۔ عاشق کی عدت کے وہ بامشکل دن بھی سکون سے گزر گئے، اور آزر اب 6 ماہ کا ایک بے حد پیارا اور گول مٹول سا بچہ بن چکا تھا۔ عاشق کی ساری دنیا اس کی چھوٹی چھوٹی معصوم حرکتوں کے گرد گھومتی تھی۔ جب وہ اپنی توتلی زبان میں سے پکارتا تو عاشق کو لگتا جیسے اسے دنیا کی ساری خوشیاں مل گئی ہوں۔ وہ اپنے ہر دکھ، ہر تکلیف کو مکمل طور پر فراموش کر چکی تھی۔ عدت ختم ہونے کے بعد عاشق نے آزر کے بہتر مستقبل کے لیے کسی اچھی جگہ نوکری کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ صرف ٹیوشن کے پیسوں سے وہ آزر کو ایک اچھی اور معیاری زندگی نہیں دے سکتی۔ اسے ایک درمیانے درجے کی کمپنی میں اچھی تنخواہ پر نوکری مل گئی تھی۔ اب عاشق کا روز کا یہ معمول بن گیا تھا کہ وہ صبح سویرے اٹھ کر آزر کو پیار سے تیار کرتی، اسے ناشتہ کرواتی، اور اپنے دفتر کے راستے میں آنے والے ایک نرسری ہوم میں سے چھوڑ کر کام پر چلی جاتی۔ پہلے کچھ دن آزر کو خود سے دور چھوڑنا اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ دفتر میں بیٹھ کر بھی بار بار نرسری ہوم فون کر کے اس کی خیریت پوچھتی رہتی،
سارا دن کام کے دوران بھی اس کا دل اپنے آزر کے پاس ہی رہتا، اور شام کو چھٹی ہوتے وہ بےتابی سے بھاگتی ہوئی نرسری پہنچتی۔ حاصل پھر سارا دن اپنی ماں کا بے صبری سے انتظار کرتا، اسے دیکھتے اپنی چھوٹی چھوٹی باہیں پھیلا کر خوشی سے کلکاریاں مارتا اور اس کی گود میں آ جاتا۔ عائشہ اسے گلے لگا کر چومتی تو دن بھر کی اس کی ساری تھکن پسینے کی طرح بہہ جاتی۔ سب کچھ اتنے اچھے اور پرسکون انداز میں چل رہا تھا کہ عاشق کو لگنے لگا تھا کہ اس کی زندگی کی گاڑی اب ایک ہموار راستے پر آ گئی ہے، مگر اس بات سے بالکل انجان تھی کہ قسمت کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ اتوار کا دن تھا اور عاشقی دفتر سے چھٹی تھی۔ اس نے گھر کے سارے کام سمیٹے اور اب صحن میں بچھی چارپائی پہ بیٹھی آزر کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ آزر اس کی گود میں بیٹھا تالیاں بجا کر ہنس رہا تھا، سونا سونا ماما کا پارا لاڈلا، اور عاشق بھی اس کی معصومیت پر صدقے واری جاری تھی۔ محلے کی گلیاں دوپہر کے اس پہر بالکل سنسان اور خاموش تھی کہ اچانک اس پرسکون اور خاموشی کو ایک بڑی اور شاندار گاڑی کے انجن کی بھاری آواز نے توڑ دیا۔ وہ قیمتی اور چمکدار سیاہ کار بالکل عاشق کے چھوٹے سے گھر کے دروازے کے عین سامنے آ کر رکی۔ عاشق نے چھونک کر دروازے کی طرف دیکھا، کیونکہ محلے میں ایسی گاڑیوں کا آنا ایک بالکل انوکھی بات تھی۔ اس سے پہلے کہ عاشق کچھ سمجھ پاتی، اس کے گھر کا دروازہ جو کہ اندر سے کنڈی نہ ہونے کی وجہ سے صرف ہلکا سا بند تھا، وہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ عاشق گھبرا کر فوراً چارپائی سے اٹھی اور اس نے آزر کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ دروازے پر ایک پرکشش اور جوان شخص اندر داخل ہوا، جس نے گہرے نیلے رنگ کا ایک قیمتی 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ٹھہراؤ تھا، مگر اس کی گہری اور متلاشی نگاہیں سیدھی عاشق کی گود میں موجود آزر پر آ کر رہ گئی۔ اس کے پیچھے 2 لمبے چوڑے محافظ بھی اندر داخل ہوئے۔ عاشق کا دل خوف سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنے دوپٹے کو ٹھیک کیا اور 2 قدم پیچھے ہٹتے ان اجنبیوں کو دیکھا۔ کون ہیں آپ لوگ؟ اور میرے گھر میں اس طرح بغیر اجازت کے اندر کیسے آ گئے؟ باہر نکلے یہاں سے، ورنہ میں شور مچا کر محلے والے کو اکٹھا کر لوں گی۔ عاشق کی آواز میں گھبراہٹ کے باوجود ایک سختی اور غصہ تھا، مگر سن بھونٹ شخص کے چہرے پر عاشق کی اس دھمکی پر کوئی برا اثر نہیں پڑا تھا۔ وہ خاموشی سے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ عادل شاہ کی نظریں بس آزر ریت پر جمی تھی، چونکہ عاشق کے سینے سے لگا مسکرا رہا تھا۔ اس اجنبی شخص نے عاشق کی بات کا کوئی تلک جواب دینے کے بجائے اپنے پیچھے کھڑے محافظوں کو ایک ہلکا سا اشارہ کیا۔ وہ دونوں محافظ تیزی سے آگے بڑھے اس سے پہلے کہ عاشق کچھ سمجھ پاتی۔ انہوں نے آزر کو عاشق کی گرفت سے لینے کی کوشش کی۔ آزر اچانک اس کھینچا تانی سے ڈر کر زور زور سے رونے لگا، اور عاشق کو تو جیسے اس کے حواس ہی اڑ گئے۔ وہ زخمی شیرنی کی طرح ان محافظوں کے آگے ڈٹ گئی۔ میرا بچہ مجھے واپس کرو، دور ہٹو، کون ہو تم لوگ اور کیا چاہتے ہو میرے بچے سے؟ عاشق پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی، اور اس کی آنکھوں سے خوف اور بے بسی کے آنسو بہ رہے تھے، اور ان محافظوں سے آزر کو واپس کرنے کی وہ کوشش کر رہی تھی۔ ان کی اس کشمکش پر عادل شاہ نے اپنا ہاتھ اٹھا کر محافظوں کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا، اور وہ 2 قدم چل کر عاشق کے بالکل قریب آیا اور اسے گہری اور پرسکون نگاہ سے دیکھا۔ تمہارا بچہ؟ یہ تمہارا بچہ کہاں سے آ گیا محترمہ؟ یہ میرا بچہ ہے، جسے میں پچھلی 6 ماہ سے درد ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس کی آواز میں ایک ایسا پروقار ٹھہراؤ اور حتمی فیصلہ تھا جس نے عاشق کے دل کی دھڑکنوں کو ایک لمحے کے لیے روک دیا۔ عاشق سکتے کے عالم میں اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ آخر اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اسے ایک اندھیری رات میں بارش میں ملا تھا۔ عاشق نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور اپنے اندر کی ساری ہمت اکٹھی کرتے اس شخص کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ میرا آزر ہے، میرا بیٹا ہے، میں نے اسے پالا ہے۔ کسی بھی بچے کو یوں آ کر اپنا نہیں سکتے۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ یہ آپ کا بچہ ہے؟ عاشق کی آواز کانپ رہی تھی، مگر وہ اپنے بچے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی۔ عادل شاہ نے عاشق کی اس للکار پر ایک مدھم سی اور دکھ بھری سانس لی۔ اسے بڑے سکون سے اپنی کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک تصویر نکال کر عاشق کے بالکل سامنے کر دی۔ عاشق کی نظر جیسے ہی اس تصویر پر پڑی، اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ تصویر میں ایک چھوٹا سا نومولود بچہ بالکل وہی لباس پہنا ہوا تھا جس میں وہ عاشق کو اس طوفانی رات میں فٹ پاتھ پر ملا تھا۔ وہ سفید رنگ کا چھوٹا سا سوٹ جس پر نیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے ستارے بنے ہوئے تھے۔ عاشق وہ لباس کبھی نہیں بھول سکتی تھی، کیونکہ وہ آج بھی اپنے پاس سنبھال کر رکھا تھا۔ عاشق کے ہاتھوں سے وہ تصویر چھوٹ کر زمین پر گر گئی اور اس کی آنکھوں سے
आंसू की झरी लगे। वो लम्हे में 6 माह में उस अंधेरी और तूफानी रात में पहुंच गई थी जब ये नन्ही सी जान उसे फुटपाथ पर लवारिस मिली थी। उसका दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि ये सच कह रहा है शख्स, मगर वो तस्वीर एक खुली और नाकाबिले तरदीद हकीकत थी। आदिल शाह ने झुककर वो तस्वीर उठाई और इसे वापस अपनी जेब में रखते हुए बड़े ही शाइस्ता और नरम लहजे में बात की। मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए कितना मुश्किल है। पिछले 6 माह आपने मेरे बेटे की जो परवरिश की है, जो उसे ममता दी है, इसका कर्ज तो मैं शायद सारी जिंदगी नहीं उतार सकता। बनी मगर इन 6 महीनों में आपका जो भी खर्च हुआ, उसके लिए आप ये बैंक चेक रख ली। आप इसमें जितनी चाहें रकम भर सकती है। बाकी डीएनए टेस्ट हो जाएगा तो ये साबित भी हो जाएगा कि ये बच्चा मेरा ही है। आदिल शाह ने अपनी कोट की जेब में से एक चेकबुक निकाल कर आशी के सामने की। उसका अंदाज हाकिमाना नहीं, बल्कि एक ऐसे शुक्रगुजार बाप का था जिसे मुद्दतों बाद अपनी खोई हुई जान मिल गई हो। मगर आशी के लिए वो चेक किसी गाली से कम नहीं था। उसने शिद्दत जज्बात से नफी में सर हिलाया और आसिर को पकड़कर अपने सीने में बींच लिया। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। अब सारी दुनिया की दौलत भी मेरे कदमों में रख देना, अब भी मैं अपना बच्चा आपको नहीं दूंगी। मैंने इसे अपना खून जलाकर पाला है, इसे रातों को जाकर सीने से लगाया है। को अंदाजा भी है कि ये मेरे बगैर नहीं रह सकता। प्लीज इसे मत तय कर जाए, मैं इसके बगैर मर जाऊंगी, मेरी दुनिया उजड़ जाएगी। आशी की आवाज में अब पहले जैसी वो दिलखराश तरफ और मिन्नत थी कि आदिल शाह का अपना दिल भी कट के रह गया। वो एक दर्दमंद दिल रखने वाला इंसान था और आशी की हालत देखकर उसे वाकई में दुख हो रहा था, मगर वो अपने खून को यूं तनहा नहीं छोड़ सकता था। आशी के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर आजिर भी जोर जोर से रोने लगा और उसने अपने छोटे छोटे हाथ आशी के गले में डालकर उसके कंधे पर सर रख दिया और अपनी तोतली जबान में रोते मामा मामा पुकारने लगा। बच्चे की यह हालत और इसका आशी से जुड़ा हुआ ये मासूम सा रिश्ता देखता है आदिल शाह को अंदाजा हो गया कि ये बच्चा वाकई उस लड़की के बगैर एक पल नहीं रह पाएगा। उसने आशी को रोते हुए बिलखते देखा तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह लड़की कितनी कमसिन है। उसके चेहरे पर दुख के बावजूद मासूमियत और ममता के एक ऐसा पकीजा नूर था जिसने आदिल शाह को एक लम्हे के लिए अपनी जगह पर ठटकने पर मजबूर कर दिया। उसने गहरी सांस ली और अपना हाथ आशी की तरफ बढ़ाते उसे चुप करवाने की कोशिश की। देखें, आप रोए मत, मैं कोई जालिम इंसान नहीं हूँ और मैं देख रहा हूँ कि ये आपसे कितना मानूस है और ये वाकई में आपके बगैर नहीं रह पाएगा। इसलिए मैंने एक फैसला किया है, जब तक मेरा बच्चा मेरा आदी नहीं हो जाता, आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगी, इसकी केयर टेकर बनकर। आदिल की इस पेशकश पर आशी ने हैरत से और बेयकीनी से अपने आंसू साफ करते उसे देखा। वो कैसे एक अजनबी मर्द के साथ उसके घर जा सकती थी, मगर फिर उसने आसिर की मासूमियत और आंसुओं से भीगे चेहरे को देखा जो कि इसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े हुए था। आशी जानती थी कि वो कानून के आगे हार जाएगी और अगर उसने इनकार किया तो शायद वो आसिर को आखिरी बार देख रही हो। उस नन्ही जान की मोहब्बत और उसे अपने पास रखने की मजबूरी ने आशी को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। उसने खामोशी से सर झुकाकर इस बात में सर हिलाते आदिल शाह की इस शर्त को मान लिया। उसी दोपहर वो अपना थोड़ा बहुत सामान समेट कर रजिया खाला को रोते हुए खुदा हाफिज कहती आदिल शाह की उस पुरताइश गाड़ी में बैठकर उसके आलीशान बंगले में आ गई। ये घर किसी महल से कम नहीं था, जहां हर तरफ नौकर चाकर और बेपनाह दौलत बिखरी हुई थी, मगर आशी को इन सब चीजों से कोई लगाव नहीं था। उसका सारा ध्यान बस आजर की तरफ था, जिसे इस घर में एक बहुत बड़ा और खूबसूरत नर्सरी रूम दिया गया था। आदिल ने आशी को आदिल के कमरे के साथ एक शानदार कमरा दिया था ताकि वो हर वक्त बच्चे के पास रहे। इस दौरान आदिल ने अपने जरा से आशी के बारे में सारी मालूमात भी निकलवा दी थी। जब उसे पता चला कि आशी एक यतीम लड़की है जिसे उसके शौहर ने बाजपन का ताना देकर बेदर्दी से तलाक दे दी थी, तो आदिल के दिल में उस मासूम सी लड़की के लिए बड़ा सा नरम गोशा भी पैदा हो गया। उसे अंदाजा हो गया था कि आशी ने अपने सारे दुखों का मुदावा आसिर की सूरत में पा लिया है। आदिल खुद भी एक तन्हा इंसान था और आशी की बेलूस मोहब्बत को देखकर वो अक्सर सोचने लगता था कि क्यों ना इसे हमेशा के लिए आसिर की केयरटेकर के तौर पर इस घर में रख लिया जाए। वैसे भी इस लड़की के इस दुनिया में आसिर के सिवा कोई सहारा ही नहीं था। आदिल ने अपने काम के औकात कम कर दिए और अपना ज्यादातर वक्त आसिर के साथ उसके नर्सरी रूम में गुजारने लगा।
وہ ایک دوستانہ اور شفیق طبیعت کا مالک تھا. اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک نرم سی مسکراہٹ رہتی تھی جو کہ عاشق کے اندر موجود مرد کے لیے اس خوف کو ہمیشہ کے لیے کم کر رہی تھی. ارسلان نے اس کے دل میں بٹھا دیا تھا. ایک شام جب عاشی آذر کے کپڑے تبدیل کر رہی تھی تو عادل بھی کمرے میں آ گیا. وہ آذر کو اپنے ساتھ کھیلنے کے بہلانے لگا. آذر خوشی سے بیڈ پر ہاتھ پاؤں مار رہا تھا اور عادل کو دیکھ کر کلکاریاں بھی مارنے لگا. عاشی اسے ڈائپر پہنانے کی کوشش کر رہی تھی مگر آذر مسلسل کروٹیں بدل رہا تھا اور اس کے چھوٹے چھوٹے پاؤں عاشی کے قابو میں نہیں آ رہے تھے. لائے میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں. عادل نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر عادل کے چھوٹے چھوٹے پاؤں پکڑ لیے تاکہ عاشی بآسانی اپنا کام کر سکے. اس اچانک غربت پر عاشی کے ہاتھ ہلکے سے کانپے. وہ گھبرا کر جلدی سے ڈائپر سیٹ کرنے لگی. اس دوران بے دھیانی میں اس کا ہاتھ عادل کے ہاتھ سے بھی ٹکرایا تھا تو جیسے کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی. عاشی کے گال شرم اور جھجک سے گلابی ہو رہے تھے. اس نے فوراً سے اپنی نظریں جھکا لی تھی. عادل نے اس کے اس معصوم سے رد عمل کو محسوس کیا. اس کی گہری نظریں عاشی کے جھکے ہوئے چہرے پر ٹھہر سی گئی. بنا کسی میک اپ اور سادگی کے باوجود عاشی کے چہرے پر ایسی دلکشی تھی جو کہ عادل کو اندر تک متاثر کر رہی تھی. آج عاصم نے خود ہی کروٹ لینے کی کوشش کی اور اس کی ننھی سی حرکت پر عاشی بڑی خوشی سے تالیاں بجاتے اسے چوم رہی تھی. تبھی عادل کمرے میں آیا اور ان دونوں کے درمیان اس خوبصورت سے منظر کو دیکھ کر وہ بھی مسکرائے بنا نہیں رہ سکا. اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ اس گھر میں اب عاصر کے ساتھ ساتھ عاشی کی موجودگی بھی اس کے لیے ایک سکون کا باعث بنتی جا رہی ہے. جو اکثر لاؤنج میں بیٹھا اخبار کرنے کے بہانے عاشی کو دیکھتا رہتا, جو عاصر کو گود میں اٹھائے لوریاں سناتی, اس کے ماتھے کو چومتی. عادل میں دل میں ایک اندیکھی سی محبت اس کی دستک دینے لگی تھی جس کا اسے خود بھی پوری طرح سے راک نہیں تھا. ایک شام عادل معمول سے جلدی کرا گیا. اس کے ہاتھ میں ایک کیک اور کچھ سجاوٹ کا سامان تھا. عاشی عاصر کو گود میں لیے حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی. آج کیا ہے؟ عاشی نے ناسمجھی سے اندازن پوچھا. آج عاصر کا اس گھر میں آنے کا پہلا مہینہ پورا ہوا ہے. ہم اس خوشی میں ایک چھوٹی سی پارٹی کریں گے جس میں صرف ہم تینوں ہوں گے. یہ لے غبارے اور جلدی سے کمرے کو سجا دے. عادل نے مسکراتے ہوئے غبارے عاشی کے ہاتھ میں تھما دیے. عاشی کے لوگوں پر مسکراہٹ سے ابھر آئی اور وہ دونوں مل کر کمرے میں غبارے لگانے لگے. اس دوران اچانک ایک غبارہ زوردار آواز میں پھٹا جس میں بیڈ پہ بیٹھا عاصر ڈر کر زور زور سے رونے لگا. اسے چپ کروانے کے لیے عاشی اور عادل نے دونوں ایک ساتھ تیزی سے جھک کر اسے اٹھانا چاہا اور اسی ہچلت میں دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے سے ٹکرائے اور وہ ایک دم بہت سے قریب آ گئے تھے. ان کی نظریں ملی تو کمرے میں ایک پل کے لیے جیسے سب کچھ رک سا گیا. عادل کے قربت اور اس کے ہاتھ کے لمس نے عاشی کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دی تھی. عاشی نے جلدی سے نظریں چرائی اور پیچھے ہٹ گئی. تھوڑی دیر بعد انہوں نے مل کر کیک کاٹا. عادل نے کیک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا عاصر کے منہ سے لگایا اور پھر ایک ٹکڑا عاشی کی طرف بڑھا دیا. آپ کا بھی منہ میٹھا کرنا تو بنتا ہے نا, آپ نے میرے بیٹے کو اتنی محبت جو دی ہے. عادل کے اس شائستگی پر عاشی نے شرماتے کیک کا وہ ٹکڑا کھا لیا تھا مگر عاشی ایک حساس اور سمجھدار لڑکی تھی. اس نے عادل کے بدلتے رویے اور اس کے ساتھ بڑھتے ہوئے وقت کو بڑی گہرائی سے محسوس کر لیا تھا. وہ جانتی تھی کہ محل اس کی اصل جگہ نہیں ہے. وہ عادل شاہ جیسا امیر کبیر انسان اس کے لیے کتنا نرم کیوں ہو جائے گا. وہ ایک دم اس گھر سے چلی جائے گی وہ نہیں چاہتی تھی مگر اس کا دل جو پہلے ایک بات بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا کسی اور رشتے کی امید لگائے, اس لیے اس نے عادل شاہ بلکہ اکثر عاصر سے بھی جب بھی عادل عاصر کے ساتھ وقت گزارتا تو عاشی کوشش کرتی تھی کہ وہاں سے ہٹ جائے. اس نے اپنا آپ پیچھے کرنا شروع کر دیا تھا. جب بھی عادل کمرے میں آتا عاشی نے کوئی بہانہ کر کے وہاں سے کھسک جاتی یا عاصر کو اس کے پاس چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی. وہ عادل سے نظریں ملانے سے گریز کرتی تھی اور اس کی ہر بات کا جواب مختصر الفاظ میں دیتی. عادل کو عاشی کی یہ دوری اور یہ خفگی بہت شدت سے محسوس ہونے لگی تھی. اس کی خاموشی کے پیچھے چھپے ہوئے درد کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. عاشی بظاہر خود کو مضبوط دکھاتی مگر رات کی تاریکی میں جب وہ تنہا ہوتی اس کا سارا ضبط ٹوٹ جاتا. وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی اندھیرے میں دیکھتی رہتی. اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے. اسے عاصر سے بے انتہا محبت ہو چکی تھی
وہ اس کے خون کا حصہ نہیں تھا، مگر اس کی روح میں رچ بس گیا تھا، اور اسے یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ وہ دن کیسا ہوگا جب آصف آدھے کا مکمل طور پر عادی ہو جائے گا اور اس گھر سے اسے ہمیشہ کے لیے جانا پڑے گا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے دل میں آذر کے ساتھ ساتھ اب ایک اور احساس بھی خاموشی سے جگہ بنا رہا ہے۔ عادل شاہ کا وہ شائستہ انداز، اس کی نرم گفتگو اور وہ مسکراہٹ عاشق کے زخمی دل پر مرہم رکھتی تھی، اور یہی وہ احساس تھا جس سے وہ خوفزدہ ہو کر بھاگ رہی تھی۔ وہ راتوں کو رو رو کر اللہ سے دعا کرتی کہ اس کا یہ تھوڑا سا وقت بس سکون سے گزر جائے، وہ اپنا سکون اور دل بچا کر یہاں سے چلی جائے۔ عشی، یہ آذر کے لیے کچھ نئے کھلونے اور کپڑے لایا ہوں، ذرا دیکھو یہ کیسے لگ رہے ہیں۔ عادل نے مسکراتے ہوئے بڑے شاپنگ بیگز لاؤنج کے صوفے پر رکھے، جہاں عاشی بیٹھی آذر کو دودھ پلا رہی تھی۔ عاشی نے ایک نظر ان بیگز پر ڈالی اور پھر جلدی سے اپنی نظریں چرائی۔ جی بہت اچھے ہیں، میں اسے سلا کر یہ سب اس کی الماری میں سیٹ کر دوں گی۔ عاشی کی آواز میں اجنبیت تھی۔ اس نے جلدی سے آذر کو کندھے سے لگایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے بیٹھے نا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ آذر ابھی کون سا سو رہا ہے، اسے میرے پاس دیں، تھوڑی دیر ہم کھیلتے ہیں۔ عادل نے ہاتھ بڑھا کر آذر کو لینا چاہا۔ عاشی نے بڑے احتیاط سے آذر کو کاٹ پر لٹایا۔ نہیں، وہ دراصل مجھے کچن میں تھوڑا سا کام یاد آ گیا تھا، شبانہ کے لیے میں اسے بتا کر آتی ہوں، پلیز اسے پکڑے، تو یہ سوئے گا نہیں۔ عاشی بنا عادل کی طرف دیکھے جلدی سے وہاں سے کھسک گئی۔ عادل وہیں کھڑا رہ گیا اور اس کی مسکراہٹ دھیرے دھیرے سمٹ گئی۔ پچھلے کئی دنوں سے عاشق کا یہ رویہ نوٹ کر رہا تھا۔ جب بھی وہ قریب آتا یا کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا، عاشق کوئی نہ کوئی بہانہ تراش کر وہاں سے غائب ہو جاتی۔ وہ کھلی کتاب کی طرح سمجھ رہا تھا کہ عاشق دانستہ طور پر اپنے اور اس کے درمیان ایک اونچی دیوار کھڑی کر رہی ہے۔ کچھ دیر بعد عاشق کچن میں کھڑی سبزیاں کاٹ رہی تھی اور آصف پاس ہی اپنی چھوٹی سی کرسی پر بیٹھا کھیل رہا تھا۔ شبانہ جو کہ گھر کی پرانی ملازمہ تھی، فریج سے کچھ پھل نکال کر آئی۔ باجی، یہ آصف بابا کے لیے میں نے تھوڑا سا پھل میش کر دیا ہے، میں اسے کھلا دوں؟ بچہ سارا دن دودھ پی کر بھوکا رہ جاتا ہے۔ شبانہ نے پیار سے کہا۔ عاشق نے سبزی کاٹے بنا دیکھے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں شبانہ، کھلا دو، دھیان سے ذرا تھوڑا تھوڑا کر کے دینا۔ شبانہ نے میش اسٹرابری کا چمچ بھر کر آذر کے منہ میں ڈالا۔ عاشق نے خوشی خوشی وہ کھا لیا، مگر ابھی بمشکل 2 یا 3 چمچ ہی اندر گئے ہوئے کہ اچانک آذر کے رونے کی تیز آواز پورے کچن میں گونجی۔ عاشق نے گھبرا کر مڑ کر دیکھا تو اس کے ہاتھ سے چھری گر گئی۔ آذر کا سارا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور وہ بری طرح سے سانس لینے میں دشواری محسوس کر رہا تھا۔ اس کے گلے سے عجیب سی خڑخڑاہٹ کی آوازیں آ رہی تھی اور وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنی گردن کو نوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہائے اللہ، کیا ہوا شبانہ؟ تم نے کیا کھلایا اسے؟ عاشق پاگلوں کی طرح بھاگی اور آذر کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ باجی، میں نے تو بس تھوڑی سی اسٹرابری میش کر کے دی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ اسے کچھ ہو جائے گا۔ شبانہ ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ عاشق کے جیسے ہوا سے اٹھ گئے۔ آذر کا چہرہ اب سرخ سے نیلا پڑنے لگا اور اس کی آنکھیں اوپر کو جا رہی تھی۔ عادل صاحب، عاشق کی دل خراش چیخ پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ عادل جو اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا، عاشق کی چیخ سن کر بھاگ کر کچن میں آیا۔ آذر کی حالت دیکھ کر اس کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ کیا ہوا آذر کو؟ عاشق، چھوڑو، جلدی سے گاڑی میں لاؤ اسے، اسپتال لے چلتے ہیں۔ عادل نے بنا کوئی لمحہ ضائع کیے عاشق کے ہاتھ سے آذر کو لیا اور باہر کی طرف دوڑ۔ عاشق بھی دوڑتی اس کے پیچھے بھاگی اور گاڑی میں عاشق نے آذر کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا اور وہ مسلسل روتے اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ عادل نے گاڑی کی رفتار اتنی تیز کر رکھی تھی کہ وہ چند ہی منٹوں میں شہر کے سب سے بڑے اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں پہنچ گئے تھے۔ ڈاکٹر نے فوراً آذر کو اپنے قبضے میں لے لی اور اسے ٹریٹمنٹ میں لے گئے۔ عاشق دروازے کے باہر کھڑی زاروں کے تار ہو رہی تھی اور عادل اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ عاشق، کچھ نہیں ہوگا، آذر کو آپ حوصلہ رکھیں، بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ عادل نے اپنے ہاتھ عاشق کے کندھے پر رکھنا چاہا، مگر عاشق نے بے بسی سے نفی نظر لایا۔ سب میری غلطی ہے جو آذر کا خیال نہیں رکھ سکی۔ میں نے شبانہ کو کیوں کہا کہ اسے پھل کھلا دے؟ عاشق کا رونا تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے تو ان دونوں نے جلدی سے اس کی طرف دیکھا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، بچے کو اسٹرابری سے شدید الرجی تھی جس کی وجہ سے اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ ہم نے انجیکشن دے دی ہے، اب وہ خطرے سے باہر ہے، مگر آپ لوگوں کو بہت احتیاط کرنی ہوگی۔
چھوٹے بچے بہت حساس ہوتے ہیں. ایک ماں کو ہر پل مستعد رہنا پڑتا ہے کیونکہ بچے کی چھوٹی سی تکلیف بھی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. ڈاکٹر کی بات سن کر آشی نے شکرانے کا سانس لیا اور فوراً کمرے کے اندر بھاگی. عادل وہیں کھڑا ڈاکٹر کی باتوں پر غور کر رہا تھا. اسے احساس ہو گیا تھا کہ عاذر کے لیے ایک ماں کا ہونا کتنا ضروری ہے. وہ کتنی بھی دولت خرچ کر لے، کتنی بھی ملازمیں رکھ لے، مگر جو دھیان اور جو ممتا آشی اسے دے سکتی تھی وہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی تھی. عادل جب کمرے میں گیا تو آشی عاذر کے ماتھے کو چوم رہی تھی اور عاذر سکون کی نیند سو رہا تھا. آشی آپ یہاں بیٹھے، میں جا کر فارمیسی سے عاذر کی دوائی لے کر آتا ہوں، پھر ہم گھر چلیں گے. عادل نے نرمی سے کہا اور باہر چلا گیا. آشی کچھ دیر عاذر کے پاس بیٹھی رہی، پھر اسے پیاس کا احساس ہوا تو پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر کوریڈور میں آئی. اسپتال کے اس حصے میں زیادہ رش نہیں تھا. وہ پانی پی کر واپس مڑنے ہی لگی تھی کہ اچانک کوریڈور کے دوسرے سرے سے آتی ایک جانی پہچانی آواز نے اس کے قدموں کو وہیں زمین پر سیخ پا کر دیا. اور ارسلان تھا. ارسلان اپنی باہوں میں ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھائے کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ایک ماڈرن اور تیز ترار لڑکی کھڑی تھی جسے آشی بہت اچھی طرح پہچانتی تھی. وہ ارسلان کی سیکرٹری نشا تھی. ارسلان کی نظر بھی اسی لمحے آشی پر پڑی اور وہ لمحے پر کے لیے ٹھٹک گیا. آشی کے چہرے پر دکھ کی بجائے پرسکون نور تھا جس نے ارسلان کے دل میں ایک دم سے پرانی کوشش جگا دی. اس کا دل دیکھ کر آشی کی طرف ہمکا اور وہ خود کو روک نہیں پایا اور سیدھا آشی کے پاس چلا آیا. آشی تم؟ ارسلان کی آواز میں حیرت تھی مگر پھر اس نے خود کو سنبھالا اور نشا کی طرف اشارہ کرتے اپنے چہرے پر ایک مصنوعی اور زبردستی کی خوشی سجانے کی کوشش کی. آشی ان سے ملو، یہ میری بیوی ہے نشا، تم تو اسے جانتی ہی ہوگی، یہ میرے بچے کی ماں ہے، میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں. ارسلان کے چہرے کے تاثرات اور اس کی آنکھیں اس کی زبردستی کی خوشی کا ساتھ نہیں دے رہی تھی. نشا جو ایک تیز طرح عورت تھی، اس نے ارسلان کی آنکھوں میں آشی کے لیے نرمی اور کھچاؤ فوراً محسوس کر لیا جس پر اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھر آئیں. ارے تم اسے کیا بتا رہے ہو ارسلان؟ نشا نے بات کاٹتے ایک عجیب اور طنزی انداز میں ہنستے آشی کو دیکھا اور پھر ایک ایسا بم گرا جس نے آشی کو ہلا کر رکھ دیا. تمہاری بیوی تو میں اسے طلاق دینے سے پہلے سے ہوں. یہ بیچاری تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کا شوہر کب سے میرا ہو چکا تھا. نشا کے اس بھیانک انکشاف پر ارسلان نے ایک دم سے نشا کی طرف دیکھا. اس کی نظروں میں ایک الجھن تھی کہ نشا کو یہ بات اس طرح بے دردی سے نہیں کہنی چاہیے تھی، مگر نشا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا. نشا جانتی تھی کہ ارسلان کا دل آشی کو دیکھ کر نرم پڑ رہا ہے، اس لیے اس نے یہ وار کیا تھا. آشی کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی، وہ صدمے سے کچھ کہنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی. اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے. وہ شخص سے وہ اپنا سب کچھ سمجھتی تھی اور طلاق سے پہلے ہی اس کے ساتھ اتنی بڑی غداری کر چکا تھا. ماضی کے زخم جیسے ایک بار پھر سے تازہ ہو گئے. اس نے اپنے ضبط کو سمیٹتے خاموشی سے وہاں سے پلٹنا چاہا. نشا کو آشی کی خاموشی اور ارسلان کا یہ نرم پڑتا رویہ ایک آنکھ نہیں بارا تھا، اس لیے اس نے آشی کو تکلیف دینے کے لیے اپنا سب سے گھٹیا وار کیا. کیسی ہو؟ ویسے ایک بانج عورت کو یہاں بچوں کے سیکشن میں کیا کہا؟ نشا کے اس طنزیہ سوال پر آشی نے آنکھیں بند کر کے اپنی بہتے آنسو کو روکا اور مڑ کر کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے ادب سے آنے والی ایک قرضدار اور پروقار آواز نے کوریڈور کا سارا ماحول ہی بدل دیا. ایکسکیوز می، شی از مائی وائف، مائنڈ یور ٹنگ. عادل شاہ عین اسی میں آشی کے بالکل برابر آ کر کھڑا ہوا اور اپنا بازو آشی کے کندھے سے گرد حمائل کرتے اسے اپنے مضبوط حصار میں لے لیا. آشی نے بے یقینی مگر بڑے مان کے ساتھ عادل کو دیکھا. عادل نے گہرے نیلے رنگ کی قیمتی شرٹ اور لائٹ بلو جینز پہن رکھی تھی اور اپنی عادت کے مطابق اس کی کلائی پر چمکتی ہوئی مہنگی ترین گھڑی اور اس کی ہائی کوالٹی امپورٹڈ شوز اس کے ملینئر ہونے کی خاموش گواہی دے رہے تھے. اس کی پرکشش شخصیت سے ایک روپ چمک رہا تھا. نشا جو ابھی تک کہانی دے رہی تھی عادل جیسے ہینڈسم اور امیر کبیر شخص کو آشی کے ساتھ ایک اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. وہ مروب ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی. جس عورت کو تم باز کہہ رہی ہو میرے بچے کی ماں ہے اور میری بیوی ہے، اور تم دونوں جیسے غدار اور گھٹیا انسانوں کو میں اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ میری بیوی تم سے بات بھی کرے. عادل شاہ کے سروپدار انداز اور کاردار جملے نے نشا کی بولتی بند کر دی. عادل کی بات سن کر ارسلان نے چند پل خاموشی سے اسے دیکھا اور پھر ایک طنزیہ اور کھوکھلی سی ہنسی ہنسا.
तुम्हारे बच्चे की माँ? रेली? तुम हमें कौन सी कहानियां सुना रही हो? कोई मजाक है? अरसान ने आशी को नीचा दिखाने के लिए तंज किया था, मगर आदिल के चेहरे पर तीखी मुस्कुराहट उभरी। मजाक तो तुमने किया है, और ड्रामा भी तुमने रचाया था, मिस्टर अरसान अहमद। और मैं तुम्हारे बारे में वो हकीकत भी जानता हूँ जिसका शायद तुम्हें खुद भी अंदाजा नहीं। आदिल ने उसका पूरा नाम लेते उसे इतनी गहरी और मायने खेज नजरों से देखा कि अरसान की हंसी वहीं होंठों पर जम गई। उसकी आंखों में एकदम से जरा सा खौफ उभरा, जैसे उसे महसूस हो गया कि ये शख्स सच कह रहा है। अल्लाह जब नवाजने पर आता है तो बेहिसाब देता है। अगर तुम जैसे कम ज़र्फ लोग इन नेमतों की पहचान नहीं रखते, क्योंकि तुम खुद एक खोटे सिक्के हो, और खोटे सिक्कों की औकात हीरो को परखने की नहीं होती। और सच ही कहते हैं लोग कि जोड़ियां आसमान पर बनती हैं। इस बात को जानकर खुशी हुई कि आप अपनी बीवी के साथ खुश हैं। आदिल ने मुस्कुराते हुए निशा और अरसान को एक साथ देखते इतने मजे से उनकी तबीयत साफ की कि उन दोनों के पास बोलने के लिए कोई अल्फाज ही नहीं बचे थे। वो दोनों आदिल की उस खड़ी सच्चाई पर बस अपना सा मुंह लेकर रह गए। उसी इस्लाम में बच्चों के वार्ड से एक नर्स बाहर आई और उसने अरसान की तरफ देखते हुए कहा, अरसान साहब, आपके बच्चे की रिपोर्ट आ गई है। मुझे अफसोस है कि आपका बच्चा पैदाइशी तौर पर माजूर है। वो देख नहीं सकता और शायद कभी बोलने की ताकत भी हासिल ना कर सके। नर्स के इन अल्फाज ने अरसान का सारा गुरूर खाक में मिला दिया और वो जरा सा लड़खड़ाया, लेकिन फिर संभल गया। निशा ने ये सुनकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। अरसान, वो सारी अकड़ और जो कुछ पहले आशी को दिखा रहा था, एक लम्हे में जमीन बोस हो गई। कुदरत की लाठी का शिकार हो चुका था। आशी ने जब ये सुना तो उसे इस मासूम बच्चे के लिए दुख महसूस हुआ, जिसे अरसान के तकब्बुर की सजा मिल रही थी। अरसान कुछ बोले बगैर खामोशी से निशा को लेकर वहां से चला गया, और उसका सर शर्म से झुका हुआ था। जाते हुए उसने आशी को ऐसे देखा जैसे उसे इसकी किस्मत पर रश्क आ रहा हो। आदिल ने आशी को अपने साथ दिया और वो दोनों आजिर को लेकर अस्पताल से वापस घर आ गए। आजिर अब बिल्कुल ठीक था और दवाई के जेर असर गहरी नींद सो रहा था। आशी ने आदिल को उसके नरम बेड पे लिटाया और उसके कंबल पर कंबल ओढ़ाया। आदिल वहीं दरवाजे के पास खड़ा आशी को खामोशी से देख रहा था। आशी ने आजिर का माथा चूमा और मुड़कर आदिल की तरफ देखा। उसकी आंखों में गहरा तशक्कुर था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आदिल साहब। आज आपने इस शख्स के सामने मेरी इज्जत रख ली। इज्जत देने वाला तो अल्लाह है। तुमने जो कुछ किया उसके बाद तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। आदिल ने बड़े ही आजिज़ाना अंदाज में कहा था, लेकिन वो सब तो एक झूठ था। मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। काशी ने सर झुकाते धीमी आवाज में कहा। उसका दिल अभी तक पहुंचल था। आदिल ने आशी की बात सुनी तो आहिस्ता आहिस्ता चलता आशी के बिल्कुल करीब आया और उसकी झुकी हुई निगाहों को देखा। हम इस झूठ को सच भी कर सकते हैं आशी। आदिल की आवाज में मदहोशकन संजीदगी थी, जिसने आशी के दिल की धड़कनों को एकदम से बेकाबू कर दिया था। आशी चंदमों तक उसे बस देखती रही और फिर धीरे से अपने कदम पीछे हटा लिए। आप ये क्या कह रहे हैं? आप मुझ पर तरस खा रहे हैं ना? क्योंकि आज अरसान ने मुझे एक बार फिर सबके सामने जलील किया। मुझे सहारा देना चाहते हैं, मगर मैं कोई बोझ नहीं बनना चाहती। आशी की आवाज में दुख था। उसने अपनी नजरें झुका ली थी, मगर आदिल ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोका। मैं तुम पर कोई तरस नहीं खा रहा आशी, और ना ही कोई तुम बोझ हो, बल्कि तुम वो वाहिद इंसान हो जिसने मेरे बिखरे हुए वजूद को और मेरी वीरान जिंदगी को आजिर की सूरत में दोबारा से जोड़ा है। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। मैंने तो तुम्हें अपना वो सच भी नहीं बताया जो मेरे दिल में एक नासूर की तरह छुपा हुआ था। आदिल की आवाज बाहर आ गई। आशी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कैसा सच? आशी ने ना समझने वाले अंदाज में पूछा। तो आदिल ने गहरी सांस ली और दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। मेरी बीवी आजिर को जन्म देते ही इस दुनिया से चली गई थी। मैं उसके गम में इतना टूट चुका था कि मुझे अपने इर्द गिर्द किसी चीज का होश नहीं था। मेरी इस हालत का फायदा मेरी अपनी सगी बहन ने उठाया, जो मेरी दौलत और जायदाद पर कब्जा करना चाहती थी। उसने हसद और लालच में अंधे होकर मेरे चंद दिन के मासूम बेटे को अस्पताल से ही गायब करवा दिया, और मुझे बताया गया कि मेरा बच्चा अपनी माँ के साथ मर गया। मगर मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था। मैंने छानबीन की तो मैं जान गया कि वो जिंदा है। मैं 6 माह तक पागलों की तरह अपने बच्चे को दर दर ढूंढता रहा। फिर वो मुझे तुम्हारे पास मिला। आदिल की आंखों में अपने माजी का वो खौफनाक दर्द तैरने लगा।
یہ ماں عاشق، یہ سب سن کر سکتے میں آ گئی۔ تم نے ان 6 مہینوں میں میرے بچے کو ماں کا جو پیار دیا ہے اور جو پرورش کی ہے، وہ دنیا کی کوئی اور عورت نہیں کر سکتی تھی۔ میں تمہیں آزر کی زندگی سے کیسے نکال سکتا تھا عاشق؟ تم میرے بیٹے کی ماں ہو، پھر میری بیوی کیوں نہیں بن سکتی؟ عادل نے سیدھا عاشق کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا۔ عاشق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا، پر آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ میں آپ کو وہ خوشی نہیں دے سکتی جو ایک شوہر کا حق ہوتا ہے۔ میں ایک باج عورت ہوں۔ آپ مجھ سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد مت کریں۔ عاشق روتے ہوئے وہاں سے جانا چاہتی تھی، مگر عادل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے عاشق، میرے اور تمہارے لیے ہمارا آزر ہی کافی ہے۔ تم بس مجھے اتنا بتاؤ کہ تم آزر کو تنہا چھوڑ سکتی ہو؟ عادل کے سوال پر عاشق بے بس ہو گئی۔ آزر کی محبت اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ وہ آزر کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ عادل نے اس کی اسی کمزوری اور ممتا کو اس کی طاقت بنایا، اور آخر کار عاشق کو اس کے نکاح کے لیے منا کر ہی دم لیا۔ وہ دونوں اس رات عادل کے کچھ خاص دوستوں کی موجودگی میں سادگی کے ساتھ نکاح کے پاکیزہ بندھن میں بن گئے۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی اور عادل کے اس پرتعیش بنگلے میں ہر طرف خاموشی تھی۔ عاشق کو آج عادل کے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا، جو کہ سرخ گلابوں اور موتی کی مذکور کن خوشبو سے مہک رہا تھا۔ عاشق نے بے حد خوبصورت عروسی جوڑا پہن رکھا تھا، جس میں اس کی معصومیت اور دلکشی مزید نکھر کر سامنے آ رہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بکھری ہوئی زندگی اتنی جلدی ایک خوبصورت موڑ لے لے گی۔ وہ مڑی اور بیڈ کے پاس رکھے آزر کے چھوٹے سے کارڈ کی طرف آئی۔ آزر دودھ پی رہا تھا اور گہری نیند سو چکا تھا۔ عاشق نے پیار سے اس پر کمبل اڑایا اور اسے تھپتھپانے لگی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور عادل اندر داخل ہوا۔ اس نے بلیک کلر کا سلیپنگ سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے بال ہلکے سے بکھرے ہوئے تھے، جیسے مزید پرکشش بنا رہے تھے۔ عادل کو اپنی طرف آتا دیکھ عاشق کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگی۔ اس نے گھبرا کر اپنے دوپٹے کو درست کیا۔ عادل مسکراتا اس کے بالکل قریب آئی اور اس کی جھکی ہوئی پلکوں کو دیکھا۔ بہت خوبصورت ہو تم نے مجھے مکمل کر دیا عاشق۔ عادل کی دھیمی سرگوشی نے عاشق کے گالوں کو شرم سے دہکا دیا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے عادل کو پیچھے کرنا چاہا۔ سچ میں کیا میری ذات سے کوئی مکمل ہو سکتا ہے؟ اور میں جانتی ہوں کہ آپ نے یہ نکاح صرف اور صرف آزر کی وجہ سے کیا ہے نا؟ عاشق کے لہجے سے ابھی تک تھوڑی بے یقینی جھلک رہی تھی، جس پر عادل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے عاشق کی بات کو نظر انداز کرتے اپنا مضبوط ہاتھ اس کی نازک کمر کے گرد پھیل کیا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ عاشق کی سانسیں جیسے حلق میں اٹک گئی۔ اس اپنے دونوں ہاتھ گھبراہٹ میں عادل کے چوڑے سینے پر رکھ گئے۔ آخر کو تو اس کی ماں مل گئی بیگم، مگر مجھے بھی ایک بیوی چاہیے جو میرے اس ویران دل کو آباد کرے۔ عادل نے اس کے کان کے بالکل قریب جھک کر محبت بھرے لہجے میں کہا۔ عاشق کا سارا وجود ایک انجانی سی تپش سے پگھلنے لگا۔ مجھے بیوی والا کوئی تجربہ نہیں ہے، میرا پہلا تجربہ بہت بھیانک تھا، عاشق نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ عادل نے اپنا ہاتھ بڑھا کر عاشق کے چہرے سے بالوں کی لٹ کو پیچھے کیا اور اس کی آنکھوں میں اترا وہ پرانا خوف اپنے نرم لمس سے مٹانے لگا۔ تم ارسلان کو بھول جاؤ عاشق، وہ تمہارا ماضی تھا، میں تمہارا حال اور مستقبل بھی، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری زندگی کا ہر پل تمہاری اس مسکراہٹ کے نام ہوگا۔ عادل کے ان محبت بھرے الفاظ اور اس کے لمس کی نرمی نے عاشق کے دل میں جمی برف کو پگھلا دیا۔ اس کی تھوڑی بہت مزاحمت بھی عادل کی سچی محبت کے آگے دم توڑ گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور خود کو عادل کی اس مضبوط باہوں کے حوالے کر دیا، اور گزرتی رات کے ساتھ وہ تنہا دل جسم ایک جان ہو گئے، اور ان کی پگھلتی سانسیں اور گزرتے لمحے پل پل ان کو ایک دوسرے میں مکمل کر رہے تھے۔ دن مہینوں اور مہینے سالوں میں بدلنے لگے۔ عاشق اور عادل کی شادی شدہ زندگی کسی خوبصورت خواب کی طرح گزر رہی تھی۔ عادل نے قدم قدم پر عاشق کو عزت دی، وہ پیار دیا، وہ مقام دیا جس کی وہ ہمیشہ سے حقدار تھی۔ آزر بھی اب ذرا چلنے اور بولنے لگا تھا۔ اس کی توتلی زبان سے ادا ہونے والے لفظ مما عاشق کے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت تھا۔ آج آزر کی پہلی سالگرہ تھی اور عادل نے اپنے گھر کے لان میں ایک بہت بڑی اور شاندار پارٹی کا اہتمام کیا تھا۔
सारा लॉन रंग बिरंगी रोशनियों और गुब्बारों से सजा हुआ था। आशी ने नीले रंग का एक बेहद खूबसूरत डिजाइनर लिबास पहन रखा था और वो किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। आदिल ने भी उसके साथ मैचिंग सूट पहना हुआ था और वो दोनों आसिर को गोद में लिए मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। जो भी उन्हें देखता तो उनकी जोड़ी की तारीफ किए बगैर नहीं रह पाता था। आदिल, तुम सच में बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें इतनी प्यारी और समझदार बीवी मिली, आदिल के एक दोस्त ने कहा। तो आदिल ने मुस्कुराते आशी की तरफ देखा। खुशकिस्मत तो मैं हूँ, मगर इसकी वजह से। आदिल ने आशी का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे हल्का सा दबाया। केक कटने का वक्त आया। आशी आसिर को पकड़कर आगे बढ़ी, मगर अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। उसका सर तेजी से चकराए उससे पहले कि वो गिरती, आदिल ने फौरन आगे बढ़कर उसे अपनी मजबूत बाजुओं में थाम लिया। आशी, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? आदिल घबरा गया। उसने जल्दी से आशी को अंदर कमरे में लेटाया और फौरन फैमिली डॉक्टर को फोन किया। मेहमानों में भी हलचल मच चुकी थी। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आई तो उसके चेहरे पर एक बड़ी ही मुस्कुराहट थी। आदिल साहब, आपको और आशी बेगम को बहुत बहुत मुबारक, आप बाप बनने वाले हैं। आशी बिल्कुल ठीक है, बस कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया था। डॉक्टर की इस बात पर आदिल को तो खुशी से दीवाना कर दिया था, मगर अंदर बेड पर लेटी आशी के कानों में जैसे किसी ने बम फोड़ दिया। वो हैरत और सदमे से उठकर बैठ गई। आदिल, मैं प्रेग्नेंट? आदिल खुशी से चमकता हुआ अंदर आया और आशी के पास आकर बेड पर बैठ गया। उसने आशी के हाथों को अपने हाथों में लिया, उन्हें प्यार से चूमा। तुम बांझ नहीं हो आशी, और तुम कभी बांझ नहीं थी। आदिल के उन अल्फाज ने आशी को मजीद उलझा दिया था। क्या क्या आप क्या कह रहे हैं? आदिल, फिर वो रिपोर्ट्स और अरसान का मुझे तलाक देना? आशी अभी भी कंफ्यूज थी। आदिल ने गहरी सांस ली और हकीकत से पर्दा उठाया जो पिछले कई महीनों से जानता था। आशी, जब मैंने अपने जराये से अरसान की मेडिकल हिस्ट्री निकलवाई थी तो पता चला था कि बांझ तुम नहीं बल्कि अरसान को था, और कभी बाप बनने के काबिल ही नहीं था। उसने अपनी मर्दानगी का बरम रखने के लिए जाली रिपोर्ट्स बनाकर सारा इल्जाम तुम पर डाल दिया और तुम्हें घर से निकाल दिया। आदिल की बात सुनकर आशी के मुंह पर एक बेसाख्ता उसकी सिसकी निकली। वो बच्चा जो उस दिन अस्पताल में निशा की गोद में था, वो किसका था? आशी ने हैरत से पूछा। वो बच्चा निशा का था जो उसने निकाह से पहले किसी और के साथ ताल्लुकात से पैदा किया था। निशा जानती थी कि अरसान की कोई औलाद नहीं हो सकती, इसलिए उसने अपनी उस गुनाह की पैदावार को अरसान के नाम लगाकर उसकी हर चीज पर कब्जा जमा लिया और खुद को दुनिया की नजर में इज्जतदार भी बना लिया। और अरसान ये सच जानता है? आशी अभी भी शौक में थी। अरसान निशा को कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि निशा उसकी वो कमजोरी जानती है जिसे वो दुनिया से छुपाता है। आदिल के उस इंकशाफ ने आशी के रोंगटे खड़े कर दिए। दूसरी तरफ शहर के एक वेरान से अपार्टमेंट में अरसान नौकरों की तरह निशा के पांव दबा रहा था। निशा सोफे पर बैठी मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी और उसका वो मासूर बच्चा पास ही पड़ा रो रहा था। इस बच्चे को चुप कराओ अरसान, मेरे सर में दर्द हो रहा है, निशा ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। तो अरसान ने बेबसी और गुस्से से निशा को देखा। तुम खुद चुप क्यों नहीं करवाती? ये तुम्हारा बच्चा है, मेरा सर दर्द नहीं है। अरसान ने बामुश्किल अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, जिस पर निशा ने एक जहरीली और हकारत भरी हंसी हंसी। आवाज नीचे रखो अरसान, तुम बोल रहे हो कि तुम एक नामर्द इंसान हो। अगर मैंने ये राज दुनिया को बता दिया तो तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। निशा की इस खुली धमकी पर अरसान का सर शर्म और जिल्लत से झुक गया। वो अपने ही बनाए हुए जाल में बुरी तरह से फंस चुका था। उसने आशी जैसी हीरे जैसी और वफादार औरत को बांझ कहकर ठुकराया था, और आज वो एक ऐसी औरत का गुलाम बन चुका था जो उसे हर पल जलील करती थी। वो अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रहा था, मगर पछतावने के सिवा उसके पास कुछ नहीं बचा था। कुदरत ने उसके तकब्बुर का ऐसा भयानक इंजाम दिया था कि वो जीते जी मर चुका था। आशी आदिल की बातें सुनकर रोते हुए बेड से नीचे उतरी। उसने अपने रब के हजूर शुक्राने का एक लंबा सजदा किया। या अल्लाह, तू कितना बेनियाज और कितना रहीम है। जब तूने मुझसे मेरी एक छोटी सी दुनिया छीनी तो मुझे लगा कि सब खत्म हो गया है, मगर तूने तो मेरे लिए सारी कायनात ही बदल दी। तूने मेरी ममता के नाम पर लगे इस झूठे दाग को हसर की सूरत में धोया, और फिर मुझे आदिल जैसा मुखलिस और मोहब्बत करने वाला जीवन साथी देकर मुझे दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत बना दिया। आज मेरा खोया हुआ मान वापस कर दिया। तेरा जितना शुक्र अदा करो कम है। आशी के आंसू मुसल्ले को भिगो रहे थे। आदिल ने आगे बढ़कर उसे कंधों से पकड़ा और प्यार से उठाकर अपने सीने से लगा लिया।
आशी ने रोते हुए अपना चेहरा आदिल के सीने में छुपा लिया। रात के उस खूबसूरत पहर, जब खिड़की से आने वाली चांद की मध्यम रोशनी कमरे को अपने सहन में जकड़ रही थी, आदिल ने आशी का चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में बहते मोतियों को अपने लबों से चुन लिया। तुमने बहुत सुख सहे हैं मेरी जान, मगर अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां होंगी और हम हर घड़ी एक दूसरे के दर्द दिल की दवा बने रहेंगे। आशी ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ आदिल के गले में डाले और उसके सीने में सर रख दिया। बेशक सच्ची मोहब्बत हर दर्द दिल की दवा बनकर जिंदगी को जन्नत बना देती है। कैसी लगी आपको आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। और कहानी में कौन सा मोड़ ऐसा था जिसने आपको हैरान कर दिया? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। अगली कहानी के साथ जल्द फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।